السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پاٹ میں ہم کپڑا، وستر یا پوشاک کس طرح سے لگاتے ہیں، کس طرح سے پہنتے ہیں، اس کے نیتی شاستر اور آداب کیا ہیں، اس بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام یہ پوترتا، صفائی اور سندرتا کا دھرم ہے۔ اس وجہ سے اس نے تمام مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی سندرتا کو، اپنی پوترتا کو، اپنی صفائی کو درشائیں، لوگوں کو دکھائیں، پرستوت کریں، بلکہ اس بارے میں وہ لوگوں کو پروتساہت اور پریرت بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لباس یا ایسے وستر بنائے ہیں جس سے ہمارے گپتانگ بھی چھپ جاتے ہیں، ہم اپنے گپتانگ کو، اپنے صدر کو بھی ڈھک لیتے ہیں اور ہم اس سے شوبھا، سنگار اور سندرتا بھی پراپت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم علیہ السلام کے سنتان، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اوترت کیا، ہم نے تمہارے لیے پوشاک اور وستر بنایا جو تمہارے گپتانگوں کو چھپاتا ہے، تمہارے گپتانگوں کو ڈھکتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور تمہارے شوبھا اور شنگار کو بڑھاتا ہے۔ لیکن جو تقوی کا لباس ہے، جو ستیہ نشٹھا کا لباس ہے، اللہ سے ڈر ماننے کا لباس ہے، وہ سب سے اتم اور بہتر لباس ہے، سب سے شریشٹھ لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اسے یاد کریں، لوگ اس کا ورنن کریں۔ میرے بھائیوں، جو لباس، وستر یا کپڑے وغیرہ ہیں، پوشاک وغیرہ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر پرکار کے وستر حلال ہیں، جائز ہیں، ہم ہر پرکار کے وستر لگا سکتے ہیں، لیکن خاص ایسے وستر جس کے بارے میں حرمت آئی ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ وستر، یہ کپڑے حرام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے، تو ہم اس کپڑے کو، اس پوشاک کو نہیں لگا سکتے، باقی اس کے علاوہ ہر پرکار کے پوشاک کو ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام دھرم نے ایک قانون، ایک نیم بنایا ہے، اس نیم کے اندر رہ کر کے ہم ہر پرکار کے پوشاک کو لگا سکتے ہیں، چونکہ ایک نیم جو ہے اس نیم کا النگھن ہم نہ کریں، بلکہ اس نیم کے اندر رہتے ہوئے ہر پرکار کے پوشاک کو ہم لگا سکتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ نیم کیا ہے جس کا النگھن ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ، ہم جس پرکار کا بھی وستر، جس پرکار کا بھی کپڑا لگائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے گپتانگوں کو چھپائے، ہمارے سطر کو چھپائے، بلکہ ہمارے گپتانگ کو وہ ظاہر نہ کرے، پرکٹ نہ کرے، بلکہ ہمارے گپتانگ کو وہ چھپا دے۔ اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ گپتانگ دکھائی دینے لگے، یا اتنا پتلا باریک بھی نہ ہو کہ جسم کے اندر کا حصہ جو ہے، وہ بھاگ جو ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ اسی طرح سے وہ کپڑا جو ہے کسی کافر کی مشابہت میں نہ ہو، کسی کافر کی سمانتا میں نہ ہو۔ اسی طرح سے جو پاپی، دشکرمی، غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، فلمی ایکٹر وغیرہ، ان کے سمانتا میں بھی وہ کپڑے نہ ہوں۔ اسی طرح سے وہ کپڑا جو ہے گھمنڈ اور اہنکار کے لیے نہ پہنا ہو، اس طرح سے اس میں فضول خرچی نہ ہو، تو اس طرح کے کپڑے لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ آدمی کسی بھی طرح کا کوئی کپڑا پہن رہا ہے تو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے سماج میں جو کپڑا پرچلت ہے، انسانوں کو وہی کپڑا لگانا چاہیے تاکہ سماج کے لوگ اس سے محبت کریں، میا کریں، نہ کہ الگ طریقے سے جو اپنا کوئی کپڑا پہننا شروع کر دے جس سے لوگ گھڑنا کریں۔ اس طرح کے بھی کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ باقی انسان ہر پرکار کے کپڑے کو پہن سکتا ہے۔ جو کپڑے پہننے کے لیے منع کیے گئے ہیں حدیث میں، وہ یہ ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ریشم کا کپڑا۔ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے، پرش کے لیے حرام کیا گیا۔ اس طرح سے سونے کا گہنا، سونے کا آبھوشن، یہ بھی مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ البتہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ سونے کا لباس، سونے کا گہنا اور ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا، اور فرمایا کہ ان ہذین حرام علی ذکور امتی، میری امت کے، میرے سمودائے کے مردوں پر، پرش لوگوں پر یہ دو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ البتہ اگر چاندی کی انگوٹھی ہے تو اس کو پہننے میں کوئی حرج کے نہیں۔ مرد لوگ
چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں انہیں کوئی آپتی نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی پہنیں۔ اسی طرح سے ہم اس طرح کا لباس پہنیں، اس طرح کا وسطر اور پوشاک پہنیں جس میں کسی جانور کی یا کسی بھی پرانی کی تصویر نہ ہو۔ اگر کسی پرانی کا چتر اس کے اندر ہے تو اس طرح کا پوشاک پہننا جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کوئی پنچھی ہو، پرندہ ہو، جس میں پران ہے اس پرکار کے چتر کو، اس پرکار کی تصویر اور فوٹو والا کپڑا پہننا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ کپڑا ہو اور چاہے گہنا ہو۔ اگر آبھوشن میں، گہنا میں بھی کسی جانور اور کسی پرندے کی تصویر بنی ہے تو اس کو بھی پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک گلیچہ خریدا، ایک چادر خریدا جس میں اس طرح کی کچھ تصویر بنی ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، گھر کے اندر پرویش نہیں کیا، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پہ کرودھ تھا، ایک گھৃণا تھی، آپ غصائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے کیا پاپ کیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، क्षमा مانگتی ہوں کہ آپ اس طرح سے ناراض کیوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گلیچے کو تم کہاں سے لائی ہو، اس چادر کو کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو یہ آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر آرام کریں، اس پر لیٹیں، اس پر بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی تصویر بناتے ہیں، جو لوگ اس طرح کا فوٹو اور چتر بناتے ہیں پرانی کا، کل قیامت کے دن، پرلوک کے دن میں انہیں بہت بھینکر عذاب دیا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو بنایا ہے تو انہیں زندہ کرو، ان کے اندر پران ڈالو، وہ نہیں ڈال پائیں گے تو انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں کسی پرانی کی چتر ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی پرندہ ہو، اگر کسی کی اس چیز کی تصویر گھر میں لگی ہوئی ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں پرویش نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دیا کے جو فرشتے ہیں اس گھر میں نہیں جاتے ہیں، نہیں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پروش لوگ ہیں، آدمی مرد لوگ ہیں، ان کے لیے ٹخنا سے نیچے لٹکا کر کے کسی بھی طرح کا پیجامہ یا کپڑا پہننا حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو گھٹنوں سے نیچے، جو ٹخنوں سے نیچے، یہ جو دونوں گانٹھ ہیں، جو دونوں ہڈی ہمارے ٹخنے میں ہے، اس سے نیچے کی اگر جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکا کر کے اگر کوئی پہنتا ہے تو وہ جہنمی ہے، یا اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، یا وہ شخص بذات خود جہنمی ہے۔ تو ہم جس طرح کا، چاہے وہ پینٹ پہن رہے ہوں، چاہے وہ پیجامہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے جو بھی چادر ہو، ٹخنا سے نیچے لٹکا کر کے ہم ہرگز نہ پہنیں۔ اور یہ معاملہ صرف گھمنڈ اور اہنکار کی وجہ سے لٹکانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سامانیہ ہے، کہ یہ بلکہ نشانی ہی ہے کہ جو ٹخنا سے نیچے لٹکا کر کے کپڑا پہنتا ہے وہ گھمنڈی ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اس وجہ سے ٹخنا سے نیچے لٹکا کر کے کوئی کپڑا نہ پہنے، بلکہ اگر کوئی گھمنڈ سے، تکبر سے، عشاء سے، ڈاہ سے اور اہنکار سے لٹکاتا ہے تو وہ اور بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ اور بڑا پاپی اور دشکرمی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی گھمنڈ اور اہنکار سے اپنے پیجامے کو گھسیٹتا ہے، گھسیٹ کے چلتا ہے، لٹکا کے چلتا ہے ٹخنا سے نیچے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر سے، دیا اور کرپا کی درشٹی سے اس کی طرف ہرگز نہیں دیکھے گا۔ البتہ اگر عورت ہے تو ان کے لیے جائز ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروں کو چھپا کر کے چلیں، وہ اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے نیچے چل سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ وہ کپڑا اتنا پتلا، اتنا باریک نہ ہو کہ شریر کے اندر کے جو بھاگ ہے، جو شریر کے اندر کا جو بھیتری انگ ہے، بھیتری بھاگ ہے، وہ دکھائی دینے لگے، یا اسی طرح سے اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ شریر کو پوری طرح سے ڈھک نہ سکے، گپتانگوں کو پوری طرح سے چھپا نہ سکے۔ اس طرح سے وہ کپڑا اتنا پتلا، اتنا باریک نہ ہو جو شریر میں ایک دم چپکا ہو اور شریر کا ہر بھاگ، شریر کا ہر انگ جو ہے وہ پرستت ہو رہا ہو، شریر کا ہر انگ جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہو۔ اس طرح کی لباس سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ باریک پتلا لباس پہننا یا جسم میں بالکل چپکا ہوا لباس پہننا، اسی طرح سے چھوٹا لباس پہننا جس سے شریر ڈھک نہ سکے، اس طرح کے سارے لباسوں سے، سارے وسطر اور سارے پوشاک سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی مرد کسی عورت کا کپڑا نہ پہنے اور کوئی عورت کسی مرد کا کپڑا نہ پہنے۔ مردوں کو عورتوں کا سمانتا اختیار کرنے سے اور عورتوں کو مردوں کا سمانتا یعنی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
عورتیں مردوں کا کپڑا پہن کے گھومتی ہیں، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، ان کو ترسکرت اور اپمانت کیا ہے، ان کے اوپر ترسکار کیا ہے کہ جو پرش لوگ کسی عورت کسی مہیلا کی سمانتا اختیار کرتے ہیں، اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اس طرح سے اگر کوئی عورت کسی مرد کا سمانتا اختیار کرتی ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس کو ترسکار کیا ہے، ترسکرت کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح سے کپڑا ہم نہ لگائیں، اس طرح کا کوئی کپڑا نہ لگائیں جس میں کافروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ جو کافروں کے سمانتا میں جو کپڑے بنائے گئے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو کافر، ناستک اور غیر مسلم لوگوں کا جو خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے اس سے بھی ہم کو منع کیا گیا، اس کو پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر 2 پیلے رنگ کے کپڑے دیکھے، ایلو رنگ کے کپڑے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ دونوں جو ہیں کافروں کے، یہ کپڑے جو ہیں یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تم اس کو نہ پہنو، تم اس کو نہ پہنو۔ میرے بھائی، اسی وجہ سے ہم کو اس طرح کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ تو ہم نے مختصر میں کس طرح کا کپڑا پہننا ہے اور کس طرح کا کپڑا نہیں پہننا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے جان لی ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں مختصر میں کہ کپڑا پہننے کے آداب کیا ہیں، کپڑا اور وسطر لگانے کے آداب اور نیتی شاستر کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا نمبر بھی ہے کہ یہ سنت ہے کہ اگر ہم کوئی نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھ لیں، جو دعا ابو داؤد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع له۔ اے اللہ، ہر ایک پرشنسا، ہر ایک قسم کی، ہر ایک طرح کی پرشنسا آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے ہمیں یہ وسطر پردان کیا ہے، میں آپ سے اس وسطر کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں، جو اس کے اندر بھلائی ہے، جو خیر ہے، میں اس سے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں جس بھلائی کے لیے یہ وسطر بنایا گیا ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو میں اس سے آپ کا شرن مانگتا ہوں، آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع له۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ہم جب کپڑا پہن رہے ہوں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے، اتم ہے کہ ہم دائیں طرف سے شروع کریں کپڑا پہننے کے ٹائم میں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اپنے اچھے کام میں وہ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ آپ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، اس کو آپ پسند فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت من پڑتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ دائیں طرف سے شروع کریں، چاہے وہ پاکی حاصل کرنی ہو، چاہے وہ کنگھی کرنی ہو، اور چاہے پیروں میں جوتا اور چپل پہننے ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم جوتے اور چپل پہن رہے ہوں اس سے پہلے داہنے پیر میں پہنیں جوتا یا چپل، اور نکالنا ہو تو بائیں پیر سے نکالیں، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پہنے، واذا خلا فلیبدأ بالشمال، اور جب نکالے تو بائیں پیر میں پہلے نکالے، بائیں پیر کا جوتا پہلے نکالے، ولینعلہما جمیعا ولیخلوہما جمیعا، یا تو وہ دونوں جوتوں کو پہنے رکھے یا دونوں جوتوں کو جو ہے وہ نکال دیں، دونوں جوتوں کو پہن کے چلے یا پھر دونوں جوتوں کو نکالیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ صرف ایک جوتا پہن کے یا ایک چپل پہن کے جو ہے چلنا پھرنا ادھر ادھر جانا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک جوتا پہن کر کے یا ایک موزہ یا ایک چپل پہن کر کے رہنا یہ صحیح نہیں ہے، یا تو دونوں پیر میں پہنے رہیں یا دونوں پیر سے نکال دیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے مسلم کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاہے جوتا چپل یا لوگا کپڑا، اسی طرح سے کوئی بھی وسط یا پوشاک پہننا ہے تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صفائی کا دھیان دے، پوترتا کا دھیان دے، گندا نہ رہے اس کو،
کیونکہ ہر ایک قسم کے سنگار اور سندرتا اور شوبھا جو ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو مول آدھار ہے وہ یہی ہے کہ وہ پوتر ہو، صاف ہو۔ اگر صاف نہیں ہے، پوتر نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے صفائی کے اوپر بہت زور دیا، بلکہ صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے کہ صفائی ستھرائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم صفائی کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سفید کپڑا پہننے کی کوشش کریں۔ سفید کپڑا کپڑوں میں سب سے اتم کپڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے سفید کپڑا پہنو۔ کیا پہنو؟ سفید کپڑا پہنو، کیونکہ یہ کپڑوں میں سب سے اتم اور بہتر کپڑا ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دیا کرو، یعنی مردوں کے لیے جو کفن بناؤ تو وہ بھی کیا ہو؟ سفید کپڑا ہو۔ البتہ جو ہر قسم کے جو رنگ ہیں وہ بھی جائز ہے، ہم پہن سکتے ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ البتہ جس سے میں نے بتایا کہ جو کافروں کے سمانتا میں یا غیر مسلموں کے سمانتا میں جو نہ ہو تو ہر پرکار کے کپڑے جائز ہیں، بشرطے کہ جو میں نے قانون اور جو نیم میں نے بتایا آپ لوگوں سے اسی نیم اور قانون کے ساتھ، اسی نیتی شاستر کے ساتھ میں ہوں۔ میرے بھائیو، ایک بات اور ہے کہ ہم جس پرکار کا بھی لوگا کپڑا یا وستر یا پوشاک لگا رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہم مدھیہ کرم جو ہے، جو وسط، جو معتدل قسم کے، سنتلن قسم کے چیزیں ہیں اس کو ہم اختیار کریں۔ مثال کے طور پہ یہ کہ وہ فضول خرچی بھی نہ ہو اس میں، اور کنجوسی بھی نہ ہو، بخیلی بھی نہ ہو، اور فضول خرچی بھی نہ ہو، ویسٹ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ایک مومن مسلم سداچاری کی یہ پہچان ہے کہ جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اور اس میں بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ جو مدھیہ بھاگ کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، یعنی اعتدال کا راستہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کو فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے ہم کو جو پردان کیا ہے اس کو ہمیں دکھانا چاہیے، پرستوت کرنا چاہیے، اس کو پرستوت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو واشربو، تم لوگ کھاؤ پیو، والبسو، پہنو جو بھی چاہو پہنو، وتصدقو، صدقہ خیرات کرو، دان کرو، لیکن من غیر اسراف، بغیر فضول خرچی کیے ہوئے۔ فضول خرچی ہرگز نہ کرو، ویسٹ ہرگز نہ کرو۔ ولا مخیلہ، اس طرح سے اس میں اہنکار، گھمنڈ، عشاء اور ڈھا بھی نہ ہو، کسی پرکار کا اس میں گھمنڈ نہ ہو، اہنکار نہ ہو، تو ہم ہر پرکار کے ہر طرح کے کپڑے اور ہر طرح کے وستر اور پوشاک لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، مختصر میں نے آپ لوگوں کو پوشاک وستر لگانے کی ودھی اور اس کے آداب، نیتی شاستر اور انوشاسن کیا ہیں بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا سے اچھا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر مسلموں کے یا برے اور خراب لباس ہیں، خراب کپڑے ہیں، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑا جو وستر ہے وہ تقوی کا، اللہ سے بھے ماننے کا، ستیہ نشٹھا کا جو لباس ہے اللہ تعالی ہم کو اسے بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔